بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلاگر خالد۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں جی داتا صاحب کے پروجیکٹ پہ، تو اس کی اپڈیٹ دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں پر یہ سارے جو چیزیں آپ کو ڈیمولش ہوتی نظر آ رہی ہیں نا، اس طرف کو اس کی توسیع کی جائے گی داتا دربار کی۔ وہ اس کا جو سین ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جس اس کی سب سے جو نیچے والی منزل ہے نا، جہاں پر کار پارکنگ ہے، وہ بچ جائے گی، وہ نہیں توڑی جا رہی۔ اس کے اوپر جو سما ہال ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بیسمنٹ ہے، یہ سما ہال ہے جہاں پر قوالیاں ہوا کرتی تھی، اس کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے۔ دادا صاحب کی اگر میں آپ کو پروجیکٹ کی بات بتاؤں تو یہاں پر پنجاب گورنمنٹ کے مطابق 30 سے 60 ہزار زائرین آتے ہیں روزانہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 30 سے 60 ہزار زائرین کا گیس لگایا جاتا ہے نا، یہ اس طرح ہے کہ اس کے بیچ میں آپ نے اس کا رش ڈال لینا ہے، اس میں جو جمعرات جمعہ ہوتا ہے اس کا رش ڈال لینا ہے، یہ سارا گن کے پھر اس کو کیلکولیٹ کر کے یہ گیس کیا جاتا ہے۔ تو 30 ہزار منیمم جو زائرین ہیں وہ روزانہ یہاں پر آتے ہیں پورے پاکستان سے، صرف لاہور سے نہیں، پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اپنے دکھ سناتے ہیں، اپنی منتیں مانگتے ہیں، جو ان کی محبت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ والی سائڈ جو ہے نا یہ بچ جائے گی جی، یہ ڈیمولش نہیں کی جائے گی۔ یہ سائڈ ہے شمال والی سائڈ، یہ بچ جائے گی، اور دوسری سائڈ جو ہے نا وہ ڈیمولش کی جا رہی ہے۔ داتا صاحب کے اس پروجیکٹ کے لیے رکھے گئے ہیں جی 2 سے 3 سال، ٹھیک ہے جی، میکسیمم 3 سال رکھے گئے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے بیچ میں 5-7 پروجیکٹ شامل ہے۔ ایک تو یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شامل ہے کہ اس کا جو حال ہے وہ بڑے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے سامنے فرنٹ پہ بڑا مین گیٹ بنایا جا رہا ہے جو کہ پہلے سے دور ہوگا، اور اس کے سامنے جو میٹرو بس کی آپ نے وہ دیکھا ہے، اس کے نیچے 2 سڑکیں تھیں وہ اس کے بیچ میں شامل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد پناہ گاہ تھی، پناہ گاہ کو اس کے بیچ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سامنے کافی سارا ایریا تھا وہ سارے کا جہاں پر موٹر سائیکل سٹینڈ تھا وہ سارا ایریا بیچ میں شامل کیا گیا ہے، اور برڈ مارکیٹ آپ نے دیکھی ہے، برڈ مارکیٹ جو ہے ساری وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہے۔ یہ اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی شخص یہاں پر آئے گا نا، جو بھی زائر یہاں پر آئے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی موٹر سائیکل کے کسی کار کے آگے سے گزرے، نہ گاڑی والا ڈسٹرب ہوگا نہ زائر ڈسٹرب ہوگا، تو نہ ہی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا پھر۔ تو آپ نے آ کے اترنا ہے جی وہاں پر باہر جو برڈ مارکیٹ تھی وہاں پر، وہاں سے آپ انڈر پاس آ جائے گا، انڈر پاس کے اوپر سے آپ نے آگے آنا ہے، آگے آپ کو مل جائے گا جی سب وے، آپ نے زمین کے اندر چلے جانا ہے، سب وے کے ساتھ الیکٹرک سیڑھیاں لگی ہوں گی، وہاں سے آپ نے دوسری طرف آ کے نکلنا ہے، اور آپ آ کے نکلیں گے مین گیٹ کے بالکل سامنے۔ آپ کے کوئی دائیں بائیں ٹریفک، سائیکل، موٹر سائیکل، رکشہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کا اپنا راستہ، آپ کا اپنا راستہ۔ تو اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو کے بڑے اچھے انداز میں اس کے آپ اندر آ جائیں گے، اور پھر آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے جو آپ کا طریقہ کار ہے۔ یہاں پر میں 2-4 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کاموں پہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کم زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلے جس طرف میں اچھا دودھ والا تھا وہ سائڈ گرائی گئی 40 فٹ، اس کے ساتھ حاجی مینگو جوس، یاسین ڈسپینسری، یہ سارا جو علاقہ ہے یہ گیا۔ اس کے بعد اب جو سینما ہے اس کو بھی گرانے لگے، اور اس کے پہلی طرف جو ہے وہاں پر بھی بہت سے گروہ پہ نشان لگ گئے۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہاں پر ایک پارکنگ پلازے کی جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، پارکنگ اس کی اپنی بھی ہوگی داتا دربار کی بیسمنٹ میں جو ہے، تو وہ بھی پارکنگ، کیونکہ ضرورت ہے اس علاقے کو زبردست پارکنگ کی، تو یوں کہہ لیں کہ یہ 3 پارکنگ ہو جائیں گی، ایک بڑ مارکیٹ میں، اس کی ایک اس کے بیسمنٹ میں، ایک اس طرف میں بنایا جائے گا۔ تو اس کے جو شمال سائڈ میں نے بتایا بچ جائے گی، جو جنوب کی سائڈ ہے وہاں پر تقریباً کل ملا کر میں اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو 700 دکانیں، ہوٹلز، گھر جو ہے نا وہ ڈیمولش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ کر دیے گئے، اور بہت سے ابھی باقی ہیں۔ وہ آپ کو سامنے بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری بلڈنگیں خالی پڑی ہیں، اور ان میں آنے والے دنوں میں ان سب کو ڈیمولش کر دیا جائے گا۔ اور یہاں سے آپ جب چلتے ہیں نا تھوڑا آگے گلی ہے، اس گلی تک سارے وہ ڈیمولش کر دیے گئے ہیں، تو گلی بھی پیچھے سے بند کی ہوئی ہے
کیونکہ بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں تو وہاں پر بھی سارا وہ گرتا ہے. یہ اوپر ٹائل لگی ہوئی تھی جی، پتھر لگا ہوا تھا سفید ماربل، تو یہ جو ہے اس کو ذرا طریقے سے پیار سے اتارا جا رہا ہے تاکہ اس کو دوبارہ یوز کیا جا سکے اور خرچے میں تھوڑا سا کم ہو، تھوڑا سا فائدہ ہو، اس لیے اس کو وہ الگ سے وہ کیا جا رہا ہے. تو اس کے بیچ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کافی سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ شامل ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو ٹائم بھی لگنا ہے. اور پھر اس کا یہ جو پہلا اس کا دربار تھا، دربار کی بلڈنگ تھی، اس کے اوپر ڈبل جو بلڈنگ ہے وہ بنا دی گئی ہے. وہ بلڈنگ بالکل ایسی بنائی گئی ہے جیسے بی بی پاک دامن میں بنائی گئی تھی. اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. یہ والی سائڈ جو میں نے آپ کو کہا تھا، یہ دیکھیں وہ جہاں پہ آپ کو ریڈ ایک کپڑا نظر آ رہا ہے نا اوپر لگا ہوا، یہاں تک وہ والی بلڈنگ بچے گی جس کے اوپر وہ کپڑا لگا ہوا ہے. یہ پیچھے گلی ہے، وہ دیکھیں آپ کو گلی پیچھے سے نظر آ رہی ہے. وہاں وہ گلی سے پرلی طرف وہ جو لال کپڑے والی بلڈنگ ہے نا، وہ بچ جائے گی. وہ جو اے سی آپ کو نظر آ رہے ہیں مشین سے آگے، وہ بچ جائیں گے. اس سے ادھر ادھر جتنی جگہ نا یہ ساری جائے گی. کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ پیسے کیوں لگائے کہ اس کے بدلے میں یونیورسٹی بنا دی جائے. تو یہ بھی ایک تربیت گاہ ہے، یہ بھی ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. تو اس کے علاوہ یونیورسٹیاں بھی بہت سی بنائی جا رہی ہیں. گجرانوالہ میں بھی یونیورسٹی بن رہی ہے، اور بھی بن رہی ہے، وہ بھی کام چل رہے ہیں. لیکن یہ بھی کام بہت ضروری تھا. آپ یقین کریں گے کہ جو باہر کا علاقہ تھا، ہر سال بے تحاشا ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، کیونکہ لوگ تو یہاں پر آئیں گے، ظاہر تو آئیں گے. بے تحاشا ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. یہ وہ راستہ ہے جی جہاں سے آپ گزر کے سیدھا اندر آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ سامنے گیٹ تھا، وہاں سے آپ اوپر اندر آتے تھے. یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ تو سما حال تھا، یہ تو قوالیوں کے ٹائم پہ کھلتا تھا. یا اس کے بیچ میں چوکی تھی، اس کے نیچے اور دفاتر وغیرہ تھے. مگر وہ آپ کو عام آدمی کو نظر نہیں آتے، کیونکہ عام آدمی نے اوپر اوپر آنا ہوتا ہے. تو بس وضو خانے میں گئے، وضو کیا اور اوپر آ گئے. تو یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے. میں بتا رہا تھا کہ لوگ یہاں پر جب آتے تھے تو ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. ٹریفک اس چوک کی اتنی بری ہو گئی تھی نا، باٹی چوک کی، کہ مسائل تھے بہت زیادہ. تو اس گورنمنٹ نے ایک خاص خاص مہربانی کی ہے اس باٹی چوک پر، اس لاہور پر، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر. یہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنے پیسے مل جائیں کہ یہ کام جو ہے نا آپ کا چھوٹ جائے. تو کہنے لگا مجھے اتنے پیسے مل جائیں کہ میں جو سرکار کا اوپر گنبد ہے نا یہ سونے کا بنا دوں. میں نے کہا جی ماشاء اللہ بہت خوب جی. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ سارے ٹریفک کا جو ستیہ ناش تھا اس چوک میں. لوگ گزرتے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. پھر لوگوں نے یہاں پر ریڑیاں بنا لی تھی، بیچنے والے، سامان بیچنے والے، پھر کوئی ملانگ ٹائپ لوگ، کوئی نشائی ٹائپ لوگ، وہ اکٹھے ہو گئے تھے. اس کے بعد یہاں پر ایک جو اتنی بلیڈ سمیل تھی نا، بیڈ سمیل یورین کی، لوگوں کے پاس کوئی پراپر جگہ نہیں تھی. لوگ دو قدم چلنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس پروجیکٹ کے بعد غائب ہو جائیں گی. کوئی آپ کے راستے میں ریڈی والا نہیں آئے گا. آپ کو پراپر دکانوں سے شاپنگ کرنی پڑے گی. اور پراپر دکانیں جو ہیں اس کے فرنٹ پہ، رائٹ سائڈ پہ، جنوب سائڈ پہ جو مسجد تھی، باہر ضیاء پبلشر بک تھی، پائلٹ بیکری تھی، یہ والی دکانیں ساری بچ گئی ہیں. تو وہاں پر آپ خریداری کریں گے. اور رائٹ سائڈ پہ جو دکانیں گھر بچے ہیں وہ یقیناً بعد میں کمرشل ہو جائیں گے، وہاں سے کریں گے، لیفٹ میں کریں گے. یہ جو آپ کو نیچے کا کلر نظر آ رہا ہے نا، یہ نیچے اس کا وہ ہے جی پرانا یہ پارکنگ ایریا. ٹھیک ہے، یہ بھی پارکنگ ایریا کی جگہ ہے. آپ کو نیچے سے یہاں سے کلر نظر نہیں آ رہا، وہ آپ کو یلو کلر نظر آ رہا ہے. وہ جو ہے نا وہ سارا نیچے کا بچ گیا. سما ہال کو بڑا کیا جا رہا ہے. پارکنگ کا ایریا جو ہے اتنے ہی رہے گا، اس کے آگے جو پارکنگ دوبارہ پھر بنا لی جائے گی. یہ داتا صاحب کا جناب جو پورا نقشہ ہے وہ ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنا وسیع کیا جا رہا ہے. یہ آپ کو جو لیفٹ میں نظر آ رہا ہے یہ ہے جی سونے کا دروازہ، اور اس کے آگے یہ سارے ایکسٹینڈ کیے ہوئے. یہ دیکھیں وہ میٹرو اوپر سے گزری ہے، نیچے سے گزر کے آگے تک آ گیا ہے سارے کا سارا یہ پروجیکٹ. یہ اس کا اوپر سے ویو ہے. یہ اس کا جو گنبد ہے اندر میں بنایا جا رہا ہے اس کی تصویر ہے. اور یہ نائٹ ویو آپ پڑھ لیں گے. وہ یہ ساری فیسیلیٹیز ہیں. ٹھیک ہے، میں اب آپ کو کیا بتاؤں گا، میں نے کئی بار بتائی ہیں، آپ خود ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی، یہ ساری اس کی فیسیلیٹیز ہیں جو آپ کو میں نے دکھائی ہیں. اور
میں اس وقت اس کی اس والے فلور پہ ہوں جہاں پر آپ لوگ اکثر آتے تھے، جس فلور پہ دربار ہے، تو میں اس جگہ پر ہوں، لیکن پیچھے ساری شیٹ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں تک نہیں جا سکتے۔ تو اس کی ڈیمولش کا جو کام ہے وہ جاری ہے، اور بڑے ہی پراپر طریقے سے کمپنی کام کر رہی ہے جناب، ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے۔ میں جب جا رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ جیکٹ پہنیں گے، پھر آپ ہیلمٹ پہنیں گے، اور اس کے بعد آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، ادروائز آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو بہت ہی زبردست کام ہے جی، بڑا ہی خوبصورت طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، اور پراپر جو کہتے ہیں نا کہ گیجٹ کے ساتھ وہ سارے ورکر، سارے لوگ کام کر رہے تھے۔ جب آپ کو ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آن ڈیوٹی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ سائڈ پہ بیٹھ کے آرام کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ آرام کرتا ہے نا تو یہ ہیلمٹ، یہ جو جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں نا، یہ ہوا لگنے نہیں دیتی، تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں، میرے سر کو ہوا لگے۔ یہ ویڈیو بناتے بناتے میں 2 بار جا کے بیٹھا ہوں، پانی پیا، یہ اتارا سر سے، لیکن یہ لوگ مسلسل کام کر رہے تھے۔ میں تو یہاں پر 10-15 منٹ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ رہا ہوں گا، لیکن آپ لوگ، ان کے لوگوں کی ہمت دیکھیں کہ یہ کتنا کام کرتے ہیں، اور پھر یہ سارا شوز پہن کر، یہ سارے گیجٹ پہن کر جو کام کر رہے ہیں نا، یقین کریں بڑا مشکل ہے۔ تنقید نہ کیا کریں ان لوگوں پر، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان لوگوں کی تعریف کیا کریں، اور کمپنی بہترین بہترین ماشاءاللہ کام کر رہی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ بھی کوئی، وہ ہر جگہ پہ بتایا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں جب یہ چل رہا تھا، میرے ساتھ ساتھ ایک صاحب چل رہے تھے تاکہ وہ مجھے ایک خاص ڈسٹنس پہ رکھ سکیں، مجھے گائیڈ کر رہے تھے کہ یہاں پر یہ ہے، یہاں پر وہ ہے۔ تو یہ ایک اچھے کمپنی کی نشانی ہے، تو میں تو بڑی تعریف کروں گا اس کمپنی کی۔ مجھے اس کمپنی کا نام نہیں آتا، میں ایسے کہہ دوں کوئی غلط نام نہیں آتا، لیکن کام جو ہے نا وہ پراپر تھا، اور بالکل گیجٹ کے ساتھ سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے اور ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے۔ یہ یہاں سے جناب اس کا نیچے دیکھنے کا ایک منظر تھا۔ آپ نے پیچھے داتا صاحب کا نیا وہ بھی دیکھ لیا، یہ دیکھیں ہیلمٹ پہنے ہوئے، یہ صاحب اس کی کر رہے تھے، وہ کٹنگ کر رہے تھے اس کی سریے وغیرہ کی، اور جو کہ کیونکہ اس کا کام ہے توڑنا لینٹر کو، پھر جہاں پر سریے ٹوٹ جاتے ہیں کہیں پر اس کو ویلڈنگ سے نا وہ تھوڑا سا کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ کام تو اس کا ضروری ہے، کیونکہ یہ والی مشین اس کو صرف توڑ سکتی ہے کنکریٹ کو، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ کو داتا صاحب کی ویڈیو کی، داتا صاحب کی اس پروجیکٹ کی جو اپڈیٹ ہے نا وہ دی ہے، اور جیسے جیسے یہ کام آگے بڑھتا جائے گا میں آپ کو اپڈیٹ